بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو تم اس وقت کو جب کہ وہ تمہارے اوپر طاری کر رہا تھا اونگ کو طاری کر رہا تھا، امنتاً منہ، اپنی طرف سے بطور امن کے، اطمینان کے، کہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان کی طرف سے تھوڑی تھوڑی بارش بہا رہا تھا، نازل کر رہا تھا۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ساتھ پاک صاف کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو باندھ دے، جکڑ دے، لچک پیدا نہ ہو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کر دے، ثابت قدم کر دے۔ ذی وقار سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دے، مقصد اطمینان ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے مد مقابل جب ہزاروں کی تعداد میں، 1000 تعداد میں کافر تھے اور مسلمان صرف 313 تھے، تو فطری طور پہ جو لوگ تھوڑے ہوں ان کے دل کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، خوف کی لہر ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی یقیناً خوف کی لہر تھی، تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ کو طاری کر دیا۔ جس دن جنگ ہونی تھی اس سے قبل جو رات تھی، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت نیند کروائی، سلا دیا، وہ بڑا سوئے تاکہ تازہ دم ہو جائیں اور صبح جنگ کر سکے۔ اور پھر صبح جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے دوران ہی ان کے اوپر اونگ تھوڑی تھوڑی طاری تھی، تو تاکہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ جرأت مندی آ جائے۔ پورا دن ہوتا ہے نا، پورا دن انسان کام کرتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، شام کو جب سو جاتا ہے تو پھر صبح اٹھتا ہے تو صبح تازہ دم ہوتا ہے، بالکل فریش۔ اور دوسرا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو کفار تھے وہ پہلے آ گئے تھے بدر کے اندر، اور انہوں نے وہ جگہ، اس جگہ کا انتخاب پہلے کر لیا تھا جہاں پہ پانی بھی تھا اور جگہ بھی بڑی پکی تھی۔ قدم جم جاتے تھے، ریت ہو، خشک ہو، اس کے اوپر انسان چلے تو تھک جاتا ہے کیونکہ پاؤں کھب جاتے ہیں، تو پھر اٹھاتا ہے انسان۔ وہ ریت کے اوپر تو تیز دوڑ ہی نہیں سکتا، اصل تو دوڑ ہوتی ہے پکی زمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ آسمان سے بارش اتری، وہ جو پکی زمین تھی وہ پھسلن بن گئی، اور مسلمانوں کی جو ریتلی زمین تھی وہ پکی ہو گئی، اور مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا تو وہاں پہ پانی بھی جمع ہو گیا، کیونکہ پکی زمین سے پانی جب بہتا تھا تو وہ سارا ریت والی جگہ پہ، تو ان کے پاس پانی بھی وافر مقدار میں جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ طاری کی، اطمینان ملا، تو صاف ظاہر ہے پھر جب پانی آ گیا تو وہ خوش ہو گئے، ان کے دل اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے مدد کا آغاز ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے 1000 فرشتوں کے نازل کرنے کا، تو وہ بھی ذہن میں تھا کہ وہ بھی آئیں گے، تو انتظار تھی۔ تو اس لیے یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، وہ یہ جو مقاصد تھے وہ آپ کے سامنے بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تیرا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، اشارہ کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی، اس بات کا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، تم مسلمانوں کی مدد کرو۔ فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان کو مضبوط کرو، ان کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہی میں ڈال دوں گا، القی، میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب کو۔ کس سے رعب پیدا ہوگا؟ ایک تو بارش ہوئی تو پھر بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ جب فرشتے آئے تو فرشتے بس، مسلمان تلوار مارتا تھا، تلوار لگتی نہیں تھی تو پہلے کافر ڈھیر ہو جاتا تھا، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یار مسلمان نے تو کوئی وار ہی نہیں کیا، تو پہلے ہی
پہلے ہی میں گر گیا، پہلے ہی کافر جو ہے نا وہ گر پڑتا تھا، تو اس سے ان کے دلوں کے اندر رعب دبدبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے پھر مخلوق دیکھی فرشتوں کی مخلوق، تو وہ اور زیادہ ڈر گیا، تو رعب آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا۔ فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر مارو۔ وضربوا منہم کل بنان، ان کے ہر پورے پر مارو، گردن پر بھی مارتے تھے اور جوڑ پر بھی مارتے تھے، جس سے وہ چل نہ سکیں۔ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اس کا مطلب مخالفت کس حوالے سے؟ عقیدے کے حوالے سے۔ عقیدے کے حوالے سے مخالفت ہو یا پھر عمل کے حوالے سے مخالفت ہو، مخالفت ہوتی ہے، اس کی سزا اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ مسلمان ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، وہی عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے، وہی عقیدہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، عقیدہ تو ٹھیک ہے، آگے پھر جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کی ادائیگی انسان نہیں کرتا تو اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، آخرت بھی مل سکتی ہے۔ انسان بد اخلاق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اخلاق کے حسنہ کو نہیں اپناتا، اخلاق رذیلہ پیش کرتا ہے، تو اس کی بھی اسے سزا مل سکتی ہے، بچنا چاہیے۔ معاملاتی زندگی کو بھی انسان صاف و شفاف رکھے۔ من کافر کا نام نہیں ہے، جو بھی جس حوالے سے بھی، جس پہلو اور زاویے سے، زندگی کے جس شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان اللہ شدید العقاب، اس کی سخت سزا ہے۔ اس لیے آپ کو علم ہے نا، جو سود خور ہے اس کی سزا ہے دنیا کے اندر، اس کا مال کم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے وہ، جو زناکار ہے اس کا رزق کم ہوتا ہے، اس طرح کے اور بھی گناہ ہیں، تو ان کی سزا دنیا میں آخرت میں بھی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ ذالکم فذوقوہ، تم اس کو چکھو، اس عذاب کو تم چکھو اے کافرو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا بھی عذاب ہے، دنیا کے اندر شکست کا عذاب اور کفر کے اوپر موت آ جانا، اس کا عذاب، اور ساتھ آگے جو عذاب ہے جہنم کا وہ بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کافروں سے ملو جنگ میں، جنگ کی حالت میں، فلا تولوہم الادبار، ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں، اسلحے میں زیادہ ہوں، قوت میں زیادہ ہوں، آپ کمزور ہیں، افرادی قوت کمزور ہے، تھوڑے لوگ ہیں، تو پھر بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو آپشن کیا ہے؟ آگے جانا ہے یا شہید ہو جانا ہے، یا پھر جنگ ختم ہوگی تو غازی بنیں گے، تو وہ بھی آپ کے نصیب میں ہے، تو غازی بن کے نکل آئیں گے، پیچھے نہیں پھر، پیچھے نہیں ہٹنا۔ التولی یوم الزحف، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جنگ کے دن پیچھے ہٹنا، جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، سینے میں گولی لگتی ہے لگ جائے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، جو ان سے پیچھے ہٹاتا ہے، دُبُرَہُ، اپنی پیٹھ کو، جو بھی ہٹاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جو بھی ہٹاتا ہے۔ آگے جو اللہ ہے نا، یہ استثناء ہے، دو شخصوں کو استثناء ملا ہے، وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، یوں ہے، جو بھی اپنی پیٹھ کو ہٹاتا ہے، تحقیق وہ لوٹا ہے، باء لوٹا ہے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ مستثنیٰ کون ہیں؟ جو ہٹائیں بھی صحیح، پھر ان کو عذاب نہ ملے، وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ متحرفاً لقتال، لڑائی کے لیے فن اختیار کرنے والا، فنکاری کرنے والا، یہ حرفے سے ہے نا، پیشہ سے ہے، حرف سے بھی ہے، کنارہ کش، یعنی تھوڑا سا ادھر ہو کے پھر تازہ دم ہو کے ان کے ساتھ مکر کرنے والا، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ جو بھی جس انداز سے بھی آپ اس کو سمجھ لیں، یعنی یوں سمجھے کہ انسان پیچھے ہٹتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ آگے ہوں گے تو پھر وار کرے گا، ٹھیک ہو گیا، یا بہت تیز پیچھے ہٹتا ہے تاکہ وہ مجھ سے غافل ہوں، میں پھر جا کے ان کے اوپر وار کروں۔ اس طرح کا جو پیچھے ہٹنا ہے نا، وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں تاکہ پلاننگ بناؤں، پلاننگ بنانے کے لیے، وہ قتال کے لیے پلاننگ بناتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، وہ اگر کرتا ہے تو
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ او یا پھر متحیزن الی فئۃ، جماعت کی طرف پناہ پکڑنے والا ہو۔ وہ کیسے؟ وہ لڑتا لڑتا کفار کی صفوں میں پیوست ہو گیا ہے، اسے پتہ چلا ہے کہ میں تو کافروں کی صف میں ہوں، میرا تو جو قافلہ ہے وہ پیچھے ہے، میری جماعت پیچھے ہے، تو فوراً وہ وہاں سے بھاگتا ہے، اپنی جماعت میں آ جاتا ہے۔ ایسا بھی کافروں سے لڑتا ہوا بھاگنے والے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر کون سا بھاگنے والا ہے؟ وہ جو اپنی جماعت میں ہے یا پھر اس جماعت میں بھی ہو، وہاں سے نکل کر میدان جنگ سے ہی بھاگ جاتا ہے، یہ ہے اصل جس کو گناہ ملتا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، نہیں تم نے ان کو قتل کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ 70 سے جو قتل ہونے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا نہیں تم نے ان کو قتل کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بجا آوری حکم میں کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے، ویسے بھی انسان کوئی بھی کارکردگی سر انجام دیتا ہے تو اس کی بڑی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، میں تو بس سبب ہوں، میں نے تو بس کوشش کی ہے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میں تو بس زیرو ہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ کیوں؟ اس سے تکبر پیدا نہیں ہوتا، غرور پیدا نہیں ہوتا، فخر پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں تم نے قتل کیا، قتل تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے۔ وما رمیتا، نہیں آپ نے پھینکی ریت یا کنکریاں، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی، نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا تو تم نے ہے مگر تم نے نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کرنے کی نسبت اس کی طرف ہے، اصل مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنی طرف نسبت کر سکتا ہے کہ چلو میں نے کیا ہے لیکن اصل اللہ کی ذات ہے جو میری مدد کرنے والی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی رحمۃ وسلم کو کہا کہ جب آپ نے مارا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا اس بات کیا کہ آپ نے مارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ نے مارا، وہ آپ نے نہیں مارا، وہ میں نے مارا، وہ اللہ نے مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا انداز بھی اسی انداز کا ہونا چاہیے۔ کیا؟ کہ یہ کام میں نے کیا ہے لیکن کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پلاننگ دی ہے، طاقت دی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا ہے کہ ہر انسان کو جہد و کوشش کرنی چاہیے۔ وہ میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھا تھا، میں نے کر دیا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، میں تو زیرو ہوں، یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے پھینکا، وہ آپ نے نہیں پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا۔ اصل یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے، چھوٹے چھوٹے ریت پکڑی اور ریت پکڑ کے ایسے پھینکتے تھے، تو انسان اگر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بھی پھینکتا ہے تو کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ تقریباً 1 فرلانگ یا 2 فرلانگ پہنچ سکتی ہے، 1 میٹر ہی پہنچے گی۔ ریت کہاں پہنچے؟ ریت پھر پیچھے کی طرف آتی ہے۔ یہ چھوٹی کنکریاں تو وہ بھی وہیں پر گر پڑتی ہے، وہ زیادہ دور نہیں جاتی کیونکہ ہوا کی وجہ سے وہ پیچھے آتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ آگے تو چیز جاتی ہے وہ جو موٹی ہو، وہ جو ہوا کو کراس کر کے جائے۔ تو زیوہ کار سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھینکتے تھے تو سب کی آنکھوں میں پڑ جاتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا ہے؟ جب سب کی آنکھوں میں پڑ جاتی تھی تو صحابہ کرام ان کو دیکھتے تھے، کوئی آنکھیں مر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا ہنسی بھی آتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پلاننگ کو کہا ہے کہ یہ پلاننگ ان کی اہانت اور مذاق کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے مذاق وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ مومنین کو آزمائے، اچھی آزمائش، کہ اب مومنین خوش ہوتے ہیں، اب مومنین کیا کرتے ہیں، اچھی آزمائش ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ سارے کام کیے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، اب تو تمہیں مسلمانوں یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ کام اس وجہ سے کہ یقیناً اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے، اور اہانت یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں کمزور سے، کمزور کرنے والا ہے کافروں کے مکر کو۔ تو صاحب ظاہر ہے جب کنکریاں پڑتی تھی
تو وہ آپس اپنے آپ میں مصروف ہو جاتے تھے تو کمزوری ہو جاتے تھے، مسلمانوں کو وار کرنے کا بڑا اچھا موقع مل جاتا تھا۔ ان تستفتحوا، اب کافروں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے۔ یہ جو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ہے نا، اس کا معنی فتح نہیں ہے، اس کا معنی فیصلہ ہے، یاد رکھیں، اس کا معنی فتح نہیں، فیصلہ ہے۔ ان تستفتحوا، اگر ہم فتح کرتے ہیں تو پھر تو مسلمانوں کو خطاب لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے، وہ کیسے؟ دیکھیے، اور لیکن اس آیت کے وقف کے ساتھ اگلے جو جملے ہیں وہ کافروں کے بنتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں بنتے۔ دیکھیے ذرا، ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کرتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ یہ کن کے لیے بنتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس فتح ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن اگلی بات، اگر تم رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، کس سے؟ جنگ سے نہ، جنگ سے رکنا تو مسلمانوں کے لیے بہتر ہے ہی نہیں۔ اگر کافروں کو خطاب ہے، کیا ہے؟ کافروں، مسلمانوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، شرک سے رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو پھر پچھلی جو حصہ تھا اس کا بھی معنی انہی کے ساتھ بنتا ہے کافر، وہ کیسے؟ فیصلے کا۔ اگر تم فیصلے کا مطالبہ کرتے ہو کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، وہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، فیصلہ آ چکا ہے۔ ہاں، اگر تم مزید آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تیار ہے، اگر تم رکو گے تو تمہارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، رک جاؤ تو بہتر ہے، پیچھے چلے جاؤ۔ اب فتح واضح ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو کہ فیصلہ ہو جائے کہ جنگ کس نے جیتنی ہے تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اگر تم اس کی جو فتح کا معنی لیں، کافروں کے ساتھ ٹچ کریں تو پھر بھی فتح کا معنی لیں تو یوں پھر بنے گا۔ اگر تم فتح طلب کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس ہماری فتح کی خبر آ چکی ہے، تمہارے پاس ہماری فتح کی اب واضح خبر آ چکی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، بہرحال فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم یہیں پہ رک جاؤ کہ بس اب مسلمان فاتح ہیں اور ہمارے سارے سردار مقتول ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، واصل جہنم ہو گئے ہیں، تو تمہیں رک جانا چاہیے۔ اگر آگے بڑھو گے تو پھر بھی ہم تیار ہیں، کیونکہ تمہارے 70 قتل ہوئے ہیں، ہمارے تو ویسے کے ویسے باقی ہیں سوائے چند ایک کے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم لوٹنا چاہتے ہو جنگ کی طرف، ہماری طرف، تو تیار ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نعود، ہم بھی لوٹتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہارا جو تعداد ہے زیادہ، یہ تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی، اس سے تمہیں کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جنگ کا اعلان کر لیا ہے، ہماری دعائیں قبول کر لی ہیں، انی ممدکم کے وعدے آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر لیا ہے تمہیں شکست دینے کا، اب تمہاری کثرت تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہیں ہرگز نہیں دے گی فائدہ، فئتکم، تمہاری جماعت، شیئن، کچھ بھی، ولو کثرت، اگرچہ بڑھ جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے۔ تو پھر کافروں کے لیے بہتر یہی تھا کہ جنگ رک جائے، مسلمانوں کے حق میں جو فتح حاصل ہو چکی ہے وہ فتح انہیں کے حق میں لکھ دی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ جنگ تو تھی مسلمانوں کی اور یعنی کافروں کی اور مسلمانوں کی، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں کہا کہ میں تمہارے ساتھ؟ صحیح، اس لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اور زمین کے اوپر حق بھی مسلمانوں کا ہے، کافر تو ویسے رہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا اولئک ھم الوارثون، وارث بھی جنت کے مسلمان ہی ہیں۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس لیے نبی رحمۃ وسلم کی حدیث ہے احفظ اللہ یحفظ کا، اگر آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کافروں کی مدد کرنا بنتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، اور مسلمانوں، اور پھر ان ولی اللہ الذی، جو ولی اللہ کو کہنا میں تمہارے ساتھ، فرشتوں کو کہا ہے، ہاں ہاں بالکل بالکل، وہ فرشتوں کے ساتھ ہے، وہ فرشتوں کو اس لیے کہ پہلا یہ نہیں، یہ تو مومن کے ساتھ، پہلے جو فرشتوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ فرشتے بھی تو مخلوق ہیں نا، انہیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی تائید چاہیے، وہ بھی اللہ کی تائید کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یقین تو ایک مومن کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی تائید ہے، لیکن پھر بھی ایک واضح
بیان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ چلیں، آپ روانہ ہو جائیں۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں بھی اللہ کی تائید چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے پھرو نہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں نا، وہ اس اطاعت کے مفہوم کو صرف اور صرف نماز کی کیفیات تک محدود رکھتے ہیں، غلط ہے۔ اصل اطاعت عقیدہ، نماز کی ادائیگی، ٹائم پر نماز کی ادائیگی، معاملات کے اندر صاف و شفاف، اور انسان کا زبان کے حوالے سے اور باقی اعضاء کے حوالے سے انتہائی با کردار اور صاف اخلاق کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل اطاعت، یہ اصل اطاعت ہے۔ ہم اطاعت کو بالکل محدود رکھتے ہیں۔ کوئی شخص اگر بالفرض جب بھی وہ تو نماز جب پڑھے گا سو پڑھے گا، لیکن جب پڑھتا ہے تو رفع الیدین کے ساتھ پڑھتا ہے، تو دوسروں کو طعنہ دیتا ہے کہ تمہارے اندر اطاعت رسول ہے ہی نہیں، غلط ہے۔ اطاعت رسول کا مفہوم بالکل محدود مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ یہ تو کیفیات، چند کیفیات جو اختلافی ہیں وہ مستحبات ہیں۔ جو فرائض میں ہیں وہ کافی ساری ایسی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ فرض چیز تب بنتی ہے جب اس کی دلیل قطعی الثبوت ہو اور واضح الدلالت ہو۔ جب کوئی دلیل واضح الدلالت ہوتی ہے، قطعی الثبوت ہوتی ہے، تو پھر اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہوتا، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کافی ساری ایسی دلیلیں ہیں جو خبر واحد ہیں، ان سے کافی سارے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ اکثر مستحبات ہیں، اکثر مستحبات۔ نماز ہے، فرض ہے، متواتر سے ثابت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت متواتر سے ثابت ہے، روزے کی فرضیت متواتر سے۔ اکثر فرائض کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، تو اختلاف ہوتا ہے افضلیت میں۔ اکثر ائمہ اکرام کا اختلاف افضلیت میں ہے، تو ہم اطاعت کو صرف اور صرف افضلیت والے جو مسائل ہیں ان تک محدود رکھتے ہیں اور دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرتے، لہذا آپ کے اندر اطاعت رسول نہیں ہے۔ چاہے یہ انسان جتنا بڑا نشائی ہو، بھنگی ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو ذی وقار اطاعت کا جو مفہوم ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اطاعت عقیدہ ٹھیک ہو، ساتھ سارے فرائض کی ادائیگی پوری ہو۔ ہاں، ادائیگی میں انسان کوشش کرے کہ وہ ادائیگی جو ہے ان کیفیات کے ساتھ ہو جو کیفیات صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہے، اتنی سی بات ہے۔ پھر آگے انسان کو معاملاتی زندگی میں صاف ہونا چاہیے۔ آئے روز بےایمانیاں کرتا ہے، نماز روزانہ پڑھتا ہے، رفع الیدین سے اطاعت رسول کو طعنے دیتا ہے ان کو جو نہیں کرتے رفع الیدین، غلط ہوا نا۔ انسان کو تو پوری زندگی بہتر ہونی چاہیے، معاملات میں بھی صاف و شفاف ہو، سود خور نہ ہو، حرام خور نہ ہو، اور پھر قاتل نہ ہو، ظالم نہ ہو، چور نہ ہو، ڈکیت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی گواہیاں دینے والا نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، فراڈ کرنے والا نہ ہو، با اخلاق ہو، گالم گلوچ کرنے والا بھی نہ ہو۔ وہ اس لیے اس کے بارے میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، ایسی اگر تصویر پیش کرے گا تو پھر ہے کہ وہ انسان واقعتاً اطاعت رسول کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہ اصل اطاعت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اطاعت رسول کے جتنی بھی آیات بیان فرمائی ہیں وہ جس زاویے سے ہم پیش کرتے ہیں اس زاویے سے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو نازل کی ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساری زندگی میں، پوری زندگی میں۔ ولا تولوا عنہ، اس سے تم نے پھرنا نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ وانتم تسمعون، حالانکہ تم دلائل کو سن بھی رہے ہوتے ہو پھر بھی نہیں کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ان کی طرح نہ ہو وہ جنہوں نے کہا سن لیا، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، بس سن لیا۔ سن لیا کا مطلب کانوں سے سن لیتے ہیں، دل سے نہیں سنتے۔ ان شر الدواب، بدترین چوپائے اللہ کے ہاں وہ ہوتے ہیں جو الصم البکم، جو دلیلوں کو سنتے نہیں ہیں۔ چوپائے سے مراد انسان ہی ہیں، کافر ہیں، جو دلیلوں کو، عقیدے کی دلیلوں کو، جو اسلام کی دلیلوں کو سنتے نہیں، وہ جو ہے وہ بہرے ہوتے ہیں، گنگے ہوتے ہیں، حق کی دلیل کو بیان کرنے سے ان کی زبانیں قاصر ہوتی ہیں۔ الذین لا یعقلون، عقل وہ نہیں رکھتے ہوتے، تو وہ چاہے شکل میں انسان ہوں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بدترین چوپائے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ جو آیت بدترین چوپائے، اس کا جو اصل مصداق ہیں وہ کافر ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، اس کا مصداق اصل وہ ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر جانتا ہوتا بھلائی کو تو ان کو وہ بھلائی سنواتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ دل سے نہیں سنواتا. ہاں کانوں سے تو سنواتا ہے مگر دل سے نہیں سنواتا. دل سے بھی سنیں. ولو اسمعہم، اگر اللہ بالفرض سنوا بھی دیتا نا ان کو، کانوں سے بھی بالفرض سنوا دیتا یا دل سے بھی سنوا دیتا، تو انہوں نے کہاں ماننا تھا؟ لتولوا، وہ پھر بھی پھر جاتے، وہم معرضون، اعراض کرنے والے ہوتے. ٹھیک ہو گیا؟ سوال و جواب. اب سوال پیش کریں تو کوئی انشاءاللہ کوئی. جی جی رما. اس کے اندر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کی رات کا جو اس کی طرف صحیح. یہاں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ایسے بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے قربانیاں کی بدر کے موقع پہ، اور وہ جو ہے نا ادھے ہو گئے یا ہم کو مر گئے. وہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے اور سب نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی پھینک کے چلے گئے. وہ بھی پھینکی. وہ ہے مکے کا معاملہ. اور یہ جو صورت ہے یہ سن 2 ہجری کی صورت ہے، اور یہ اس کے جو سیاق سباق سارا بدر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور واقعتاً بدر کے بارے میں یہ دلیلیں ملتی ہیں کہ بدر کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی. بدر میں بھی ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بدر سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، بدر میں ملتی ہے. تفسیر کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور یہ مدنی ہے، مدنی صورت ہے، اور سیاق سباق سارا ہے ہی بدر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. صورت تو مدنی ہے. ان کو واقعہ تو پچھلا جو نا وہ ماضی کا ہی صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو. ہاں جب جنگ ہو گئی تھی نا، جب جنگ ہو گئی تھی تو جنگ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو جو واقعہ صورت سے پہلے ہوا وہ ماضی بن جاتا ہے. یہ بھی ہے، چاہے 1 سیکنڈ بھی پہلے ہو جائے وہ بھی ماضی بن جاتا ہے. بھائی صاحب ایک سوال ہے. جی جی. کیا چھوٹا بچہ قاری جو حفظ کر دے یہ جماعت کرا سکتے؟ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ قُرْآنًا، تم میں امامت وہ کروائے جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے. اگر قرآن میں برابر ہیں، دونوں حافظ ہیں، دونوں قاری ہیں، مگر ایک عالم ہے تو عالم کروائے. اگر دونوں عالم ہیں، قاری ہیں، سب کچھ ہے، مگر ایک عمر میں بڑا ہے تو وہ کروائے امامت. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ قرات کرنے والا ہے، یعنی زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو زیادہ قرآن یاد ہے، وہ کروائے. تو وہ تو استاد ہی ہوتا ہے نا یہاں پہ مساجد کے اندر. جو باقی درس نظامی کے مدارس ہیں وہاں قاری بھی ہوتے ہیں، وہاں عالم بھی ہوتے ہیں، وہاں ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، پھر انہی کو امامت کروانی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، معذور ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو وہ جو قاری ہے وہ امامت کروائے وہ واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے. اگر وہ کسی شاگرد کو کسی مصلحت کے پیش نظر آگے کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بچہ ہے، اس کو قرآن اس کے پاس ہے، دوسرا اس کے مد مقابل ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی قرآن نہیں ہے، محض اس کی عمر بڑی ہے، تو پھر اس بچے کو آگے کرنا چاہیے. اور ایسی دلیلیں ملتی ہیں. وہ ایک بچہ تھا نا، مسلمان ہوئے، تو جو بچہ تھا اس کے پاس صورتیں کافی اس کو یاد تھیں. تو کیونکہ بچوں کا شغف ہوتا ہے صورتیں یاد کرنے کا، تو وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے حدیث سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کروائے. انہوں نے دیکھا، بچہ کہتا ہے کہ انہوں نے میری طرف دیکھا کہ قرآن تو اسے یاد ہے. انہوں نے کہا آپ کو قرآن یاد ہے تو پھر آپ آگے جائیں. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی سادی ہستیاں تھیں کہ ان کے اندر اعتراض نام کی کوئی چیز موجود تھی ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو قرآن یاد ہے پھر آپ ہی آگے جائیں. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے سے کپڑا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، اس کا سطر تھوڑا سا شاید کہ نظر، بچہ تھا، 7 سال کی اس کی عمر تھی. تو خواتین کچھ گزری، رستے کی مسجد ہوگی، محلے کی مسجد ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز کو ختم کر لیں تو تھوڑا سا ان جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو بھی درس دیا جائے، ان کو بھی کوئی اعتراض ان کے سامنے رکھا جائے. تو انہوں نے کہا بات سنیں، امام تو آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے امام بچے کو امام بنایا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کو کپڑے بھی لے کر دینے ہیں کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے سب نے مل کر کپڑے لے کر دیے، سارے بندوں نے مل کر میری خدمت کی، کپڑے لے کر دیے. تو کہتا ہے کہ مجھے 2 خوشیاں نصیب ہوئی ہیں. ایک تب
جب میرا قبیلہ کنبہ اپنے باپ کے ساتھ میں مسلمان ہوا، اور دوسری تب جب میرے جماعتیوں اور مقتدیوں نے میرے احترام میں میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے کپڑے لے کر دیے۔ تو وہ بچہ ہی تھا جس نے جماعت کرائی تھی۔ عرب کے اندر اب بھی اس حدیث کے اوپر عمل ہوتا ہے، بچے جماعت کرواتے ہیں۔ منہج تو زیبا کار سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر منہج کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فیصل ہوتے تھے، وہ مرجع اول تھے لوگوں کے فتاوی جات کے لیے، وہ مسئلہ بتا دیتے تھے، صحابہ کرام من و ان سمعنا و اطعنا تسلیم کر لیتے تھے۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر اس کے بعد صاف ظاہر ہے پھر جو نیا بندہ پیدا ہوتا یا پھر مسلمان ہوتا تو وہ تابعی بنتا، وہ صحابی نہیں بنتا تھا۔ تو جو صحابی تھا اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں، قرآن کی شہادتیں ہیں کہ اس کے اندر تو کمی کوتاہی اتنی زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو تماشے ہوتے تھے، یہ جو مسائل ہوتے تھے، وہ یہ جو نئے نئے افکار ہوتے تھے، نئی نئی آراء اور عقیدے ہوتے تھے، وہ استدلال کے طریقے ہوتے تھے، قرآن و سنت سے استدلال اور مسائل کو اخذ کرنے کے طریقے ہوتے تھے، وہ تابعین کے اندر نت نئے طریقے آئے روز پیدا کیے جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز استدلال ہوتا، عقیدے کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، وہ بڑا سادہ تھا، سیدھا تھا کہ دلیلوں سے مسئلہ لیتے تھے بالکل، اور پھر دلیلوں کے اندر کلمات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ان کلمات کا استعمال کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس انداز سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ اسی انداز سے اس سے استدلال کرتے اور آگے مسئلہ دے دیتے تھے۔ تو وہ جو استدلال کے طریقے اور کیفیات و اصول اور ضوابط قوانین تھے، وہ لوگوں کی فطرت میں، ذہن میں تو موجود تھے مگر کاپی کی شکل میں موجود نہیں تھے۔ تو بعض میں جو ان کے شاگردان رشید تھے صحابہ کرام کے، انہوں نے کاپی کی شکل میں سارے استدلال کے طریقے بھی بیان کر دیے۔ جو وہ استدلال کے طریقے اور کیفیات تھیں، وہ قرآن سے استدلال کا ایک طریقہ اور منہج بن گئے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ قرآن کے اندر صفات کا ذکر، قرآن کے اندر مسائل کا ذکر، قرآن کے اندر گناہوں سے بچنے کی دلیلوں کا ذکر، قرآن کے اندر گناہوں کی تحریم کا ذکر، قرآن کے اندر فرائض کی فرضیت کے دلائل کا ذکر، اور مستحبات کے استحباب کے دلائل کا ذکر۔ تو زیبا کار سامعین، ان کا طریقہ استدلال ہوتا تھا، اسی طریقہ استدلال سے کسی کو وہ فرض ثابت کرتے دلیلوں سے، کسی کو مستحب ثابت کرتے، کسی کو واجب ثابت کرتے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ کی صفات ہیں، وہ جو صفات کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے اللہ کی صفات کو کہا کہ یہ اللہ کی صفات واقعتاً برحق ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں، ان کی تعویل کی ضرورت نہیں، نہ ہی تشبیہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی انکار کی ضرورت ہے۔ ان کا ایک منہج تھا، ہر چیز میں ایک منہج ہوتا ہے۔ منہج کا مطلب طریقہ، کیفیت۔ تو صحابہ کا جو طریقہ تھا، پھر ان کے شاگرد تابعین نے لیا، پھر ان کے تبع تابعین نے اسی طریقے کو لیا، پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے محدثین، علماء، اور پھر آگے ان کے طریقے پر چلنے والی جماعت بن گئی اہل السنہ والجماعت کے نام سے۔ ان کے جو مد مقابل تھے معتزلی تھے، ان کا وہ منہج نہیں تھا، نہ استدلال میں، نہ عقیدے میں، نہ اعمال میں، اور نہ ہی فرائض کی فرضیت کو اس بات میں، وہ طریقہ نہیں تھا، وہ کوئی اور طریقہ ہوتا تھا، یعنی افراط و تفریط اس میں ہو جاتی تھی، ٹھیک ہو گیا ہے۔ مرتکب کبیرہ گناہ ہے وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے کہ کافر ہے، مگر جو صحابہ کرام تھے وہ کہتے تھے کہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سے زنا ہوئے ہیں تو وہ کافر ہو کے تو اس کے اوپر حد جاری نہیں نہ ہوئی، اس کے اوپر حد جاری ہوئی ہے گناہ کی، باقی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے مسلمان ہو کے۔ تو معتزلہ خوارج کے طریقے کو دیکھا جائے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کو کس سیٹ اپ پہ رکھا جائے تو وہ تو ڈائریکٹلی کہیں گے کہ کافر ہو کے مرا ہے۔ زنا کیا کسی نے، اس کو رجم کی حد لگی، رجم لگتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو وہ کافر ہو کے مرے گا ان کے نزدیک۔ لیکن اہل السنہ والجماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو طریقہ تھا کہ اس کو کس کیٹیگری میں ڈالا جائے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فاسق ہے مگر کافر نہیں ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے مگر ہے وہ مسلمان، وہ کافر نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، منہج ہوتا ہے، وہ سلسلہ وار صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے یہی طریقہ چلتا چلتا آج الحمدللہ اہل حدیثوں کا بھی وہی طریقہ کار ہے استدلال کا۔ تو یہ ایک منہج ہوتا ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں، عقیدے میں، عقیدے کے دلائل میں، وہ سب کچھ ورک ہو چکا ہے ایک طریقے کے تحت۔ اگر ہم ان ادلہ سے استدلال میں اہل السنہ والجماعت کے طریقے سے ہٹ کر اپنی سوچ
کے مطابق استدلال کرنا چاہیں گے تو ان کے منہج سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ ضلالت کی طرف جا سکتے ہیں، معتزلہ کے طریقے کی طرف جا سکتے ہیں، خوارج، پھر ہم اپنے نظریاتی آباء و اجداد اور اپنے نظریاتی جو اسلاف تھے ان سے ہم ہٹ جائیں گے۔ تو وہ جو ان کا طریقہ تھا اس کو کہتے ہیں منہج سلف، منہج سلف۔ اب سمجھ لگتی منہج کا کیا مطلب ہے، اور منہج کا مطلب عقیدے جو انہوں نے ثابت کیے ہیں وہ ان کا منہج ہے، منہج ہے، جو فرائض ثابت کیے ہیں وہ ان کا منہج ہے، این انہیں کے منہج پر عقیدوں کو مانیں گے، این انہیں کے منہج پر فرائض کی فرضیت کو مانیں گے، این انہیں کے منہج کے اوپر چلتے ہوئے جو مستحبات ہیں ان کو مستحبات کا نام دیں گے۔ اگر ان کے طریقے پر نہ چلیں تو جو فرض ہے اس کو مستحب بنا دیں، جو مستحب ہے اس کو فرض بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک منہج ہوتا ہے، منہج کے اوپر انسان جو بھی تعلیم حاصل کرتا ہے قرآن کریم کی جو بھی مسائل ہیں تو سب سے پہلے مسئلے کو دیکھے کہ یوں سمجھے کہ ان کا منہج کیا مطلب اس آیت کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کیا، انہوں نے سوچ کیا اپنائی، لہذا ہمیں بھی وہی سوچ اپنانی چاہیے، یعنی وہ منہج اپنانا چاہیے۔ اس سے انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ جو بھی نئی دلیل آئے گی اس کو ترجمہ تو پڑھ لے گا لیکن اس کے اوپر ورک کرے گا، اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو کیا سٹیٹس دینا ہے، کیا مرتبہ دینا ہے، وہ صحابہ کے منہج سے رجوع کرے گا، اس سے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، منہج سلف سے ہٹ نہیں سکتا۔ سلف کون ہے؟ سلف صحابہ کرام ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ نظریاتی آباء و اجداد ہیں، وہ ہمارے سلف ہیں، ان سے ہم کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے منہج اہم چیز ہے۔ دلیلیں تو سب کے لیے ہیں، یہ قرآن کے اندر ساری دلیلیں موجود ہیں۔ خوارج اور معتزلہ بھی انہی سے استدلال کرتے تھے مگر ان کا طریقہ استدلال ٹھیک نہیں ہوتا تھا، ہم بھی انہی سے استدلال کرتے ہیں مگر ہمارا طریقہ استدلال صحابہ والا ہے، یہ اصل منہج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔